الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی الرحمہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز حضرات، عزیزان گرامی، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ زخرف کی چند آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو قرآن عظیم کے فہم کے لیے اور احکام قرآنیہ پر عمل کرنے کے لیے کھول دے۔ حضرات، اس صورت میں، یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت میں مندرجہ ذیل مضامین کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جب وہ جلوہ گر ہوئے تو اس وقت کہیں بھی خدائے واحد القدوس کی عبادت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی اور اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا انہیں، یہاں تک کہ آتش کدے میں ڈالا گیا، مگر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن کامیابی کے بعد ان کو یہ فکر تھی کہ میرے بعد بھی عقیدہ توحید پر قائم رہنے کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کی اور اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی، بار بار وصیت کی کہ خبردار شرک کی طرف نہ جانا اور توحید کی دعوت دینا۔ اولاد سے مراد صرف حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل اور اسحاق نہیں ہیں، بلکہ اس پیغام میں وہ آنے والی نسلیں شامل ہیں جو ان کے بعد آنے والی تھیں۔ ظاہر ہے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہ السلام تو نبی تھے، وہ تو توحید پر قائم رہنے والے ہی تھے، لیکن اس کے بعد کی نسلوں کے بارے میں یہ خوف تھا کہ جیسے جیسے زمانے نبوت سے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، اس بعد کے بعد لوگ انحراف کے راستے پہ چڑھ پڑتے ہیں، جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام کے بعد ہوا اور انبیاء کرام کے بعد ہوتا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے خدائے واحد القدوس کی بارگاہ میں دعا کی اور آنے والی نسلوں کو وصیت کی کہ تم ہر حال میں توحید پر قائم رہنا۔ مگر ہوا کہ ان کی دعا کے اثرات کئی نسلوں تک تو باقی رہے، مگر جیسے جیسے ان کے زمانے نبوت سے فاصلہ بڑھتا گیا، لوگ شرک کی طرف مائل ہونے لگے۔ مگر اس کے بعد ان کی دعا کی قبولیت کا وہ وقت آ گیا جب حضور سید عالم سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اسی قوم میں جلوہ گر ہوئے جو قوم اپنے کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتی تھی، اور پھر شرک کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیا۔ حضرات، جناب ابراہیم کا تذکرہ اسی حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک مقام پہ ارشاد فرمایا گیا کہ ذکر الہی سے انحراف کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو غافل کر لیتے ہیں اور جان بوجھ کر باغیانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ان کے اس باغیانہ طرز عمل کے نتیجے میں ان کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کو اپنا رفیق، اپنا دوست قرار دیتا ہے، اور زندگی بھر وہ ان کو غلط راستے پہ ڈالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنے انجام کو دیکھتے ہیں قیامت میں تو شیطان سے شدید نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش تمہارے اور ہمارے درمیان میں
بعد المشرقین یعنی مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تم ہمارے قریب کبھی نہ آتے، مگر اصلاح کا دور گزر چکا تھا۔ قیامت تو دراصل اعمال کے نتائج کا دن ہے اور وقت ہے، وہاں ان کا یہ دور رہنا ان کے کام نہیں آئے گا۔ جناب مسیح علیہ السلام کے بارے میں کفار کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، اور جناب مسیح کے ماننے والے جناب عیسیٰ کے 3 خداؤں کے قائل ہیں، تو وہ بھی تو مشرک ہوئے نا۔ پھر آپ ان کو نبی کیوں مانتے ہیں، ان کی تائید کیوں کرتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو اہل کتاب میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن نے دیا کہ جناب مسیح بھی توحید ہی کے قائل تھے، لیکن ان کی قوم کی گمراہی کا جناب مسیح کے منصب پر اور ان کے پیغمبرانہ ان کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا بھی تذکرہ کیا جائے گا اس صورت میں، اور ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جن کا کام ان کے اعمال کو لکھنا ہوتا ہے، جنہیں کرامن کاتبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حدیث پاک کے مطابق۔ یہ ایک سرسری سا تعارف ہے اس صورت کا۔ اب میں چند آیات مبارکہ کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ کتاب قرآن عظیم کتاب مبین ہے، جس کی قسم یاد فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ یہ کتاب بہت ہی روشنی دینے والی اور بہت ہی واضح ہے، اس میں کوئی اغلاق نہیں ہے، ہر ایک کے لیے قابل فہم ہے یہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی فصیح زبان میں نازل کیا ہے۔ عربی کے معنی ہی فصاحت کے ہوتے ہیں، اسی لیے عرب اپنے کو عرب اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، تو عربی کے معنی ہی فصاحت کے ہیں، تو ہم نے اس کو فصیح زبان یعنی عربی میں نازل فرمایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو اور اسے سمجھ سکو۔ اور وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ قرآن عظیم ام الکتاب میں ہمارے پاس موجود ہے، بہت بلند اور بہت حکمت والی مقدس کتاب ہے یہ۔ ام الکتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ لوح محفوظ سے نازل کیا گیا ہے، اس لیے اسے ام الکتاب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرات، خدائے رحمان و رحیم اپنے بندوں کی ناشکری کی وجہ سے ان پر ہدایت کا دروازہ بند نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے جس نے ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ لوگ بار بار نافرمانی کرتے ہیں اور بار بار وہ ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا ہے، یہاں تک کہ سرور کائنات آخری نبی ان کے تشریف لائے۔ ان سے پہلے یہ کہ بعد دیگرے پے در پے انبیاء کرام تشریف لائے۔ جب کسی قوم کی نافرمانی اپنے حدود کو پار کرنے والی ہوئی اور جو قوم ہدایت کے قابل نہیں رہ گئی، تو یا تو اسے مٹا دیا گیا یا اس کی جگہ کوئی اور دوسری قوم کو ابھارا گیا، لایا گیا، ان کو منصب سے ہٹا دیا گیا۔ یہ واقعات اس لیے بھی نقل ہوتے ہیں، قرآن عظیم میں نقل کیے گئے ہیں انبیاء کرام کے، اللہ نے نازل فرمائے ہیں، تاکہ امت مسلمہ جو آخری نبی کو ماننے والی ہے وہ انبیاء کرام کی واقعات سے عبرت پذیری کے ذریعے کے مرحلے سے گزرے، عبرت حاصل کرے۔ اگر ماضی میں انبیاء کرام کی نافرمانی اور استہزاء کی بنیاد پر انہیں منصب سے اور منظر سے ہٹا دیا گیا یا ان پہ عذاب نازل کیا گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن قوموں میں انقلابات آتے رہیں گے، تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔ اگر ایک قوم جو مسلمان ہے اسلام کے اصولوں پہ عمل نہیں کرے گی اور پیغمبر کے نظام زندگی سے انحراف کرے گی، تو ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو کسی ذریعے سے ہٹا دیا جائے اور ان کے بعد کوئی دوسری قوم یا اسی قوم کے افراد پیدا ہوں جو اسلام کو
غالب قوت کی حیثیت سے تسلیم کریں۔ اس کی بہت سی مثالیں 1400 سالہ تاریخ میں آپ کو ملیں گی۔ بغداد میں وہ لوگ جو عشرت اور عیش کے عادی تھے انہیں منظر سے ہٹایا گیا ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے، اور انہی قوم میں اہل ایمان کو پیدا کیا گیا، اور جنہوں نے ان کو منظر سے ہٹایا تھا، تباہ کیا تھا، وہ خود بھی مسلمان ہو گئے، اور پھر ان کے ذریعے سے اسلام کی شوکت نے وسط ایشیا کی بہت سی ریاستوں کو اسلام کی دولت سے آشنا کیا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بلا شبہ جب تک اسپین علم اور تحقیق کے راستے پہ آگے بڑھتا رہا، وہ 800 سال تک ایک غالب قوت کی حیثیت سے پورے یورپ کا مرکز علمی تھا، مرکز تحقیق تھا پوری دنیا کے لیے۔ لیکن جب یہاں آپس میں جنگیں شروع ہوئیں، قبائلی اختلافات شروع ہوئے، تم بربر ہو، تم عرب ہو، ہم اصل اسپینش ہیں، تمہارا رنگ یہ ہے، تمہاری زبان یہ ہے، جب یہ جھگڑے شروع ہوئے اور لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ کر غلط راستے پہ جانے لگے تو انہیں منظر سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن اسی زمانے میں اللہ نے دوسری مملکتیں مسلمانوں کے حوالے فرما دی۔ تو یہ خوف نہیں کہ اسلام مٹ جائے گا، اس لیے کہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خوف یہ ہے کہ وہ قوم جو اسلام سے بغاوت کرے گی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود، کہیں وہ منظر سے ہٹا نہ دی جائے، اور اللہ اس کی جگہ کوئی دوسری قوم جو اس سے بہتر مسلمان ہو وہ نہ لائے۔ امت مسلمہ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو انحراف کرنے والے ہیں ہم ان پہ کتابوں کا نزول بند نہیں کرتے، اور اگر یہ مکے کے لوگ بھی تسلیم نہیں کرتے تو بھی کتاب نازل ہوتی رہے گی، اور ہم ان کی ہدایت کے دروازے کھولتے رہیں گے۔ اگر ہدایت یافتہ ہو گئے تو ہماری رحمتوں کے مستحق ہوں گے، اگر ہدایت یافتہ نہ ہوئے تو انہیں منظر سے ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا ہم روک لیں گے اس ذکر کو، یعنی نزول قرآن کو، اس لیے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ تم سے پہلے بہت سے نبی گزرے ہیں، ہم نے قوموں بھیجے ہیں، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، تو ہم نے جبکہ وہ بہت طاقتور تھے، تم سے زیادہ طاقت، اے مکے والو قریشیو تم سے زیادہ طاقتور تھے، پھر بھی انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی مثال گزشتہ قوموں کے حالات میں موجود ہے۔ عجیب بات ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکے کے لوگوں کو خدائے واحد کی تعلیم دی تھی، خدائے واحد کی وحدانیت کا تو انکار کر بیٹھے اور 360 بت کعبہ میں رکھ دیے انہوں نے، لیکن وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اگر اللہ کو نہ مانتے تو ان کا نام عبداللہ کیسے ہوتا؟ اگر اللہ کو نہ مانتے تو منافقین کا نام بھی عبداللہ ابن ابی کیسے ہوتا؟ منافق کا نام بھی عبداللہ ان کا نام ہوتا تھا۔ اللہ کو مانتے تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ اللہ کی توحید کے منکر تھے، وہ اللہ کا شریک لوگوں کو قرار دیتے تھے، بتوں کو۔ قبائل کے الگ الگ بت تھے، ہر قبیلہ اپنے بت کی عبادت کرتا تھا، معاذ اللہ اسے خدا مانتا تھا۔ یہ ان کا جرم عظیم تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی کہتے تھے اللہ نے، وہی خالق ہے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کا شریک قرار دیتے تھے بتوں کو، ان پتھروں کو جو بے جان ہیں، جن کے اندر نہ سننے کی طاقت ہے، نہ فائدہ پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی۔ یاد رکھیے وہ بیوقوف لوگ نہیں تھے، عقل مند لوگ تھے، لیکن عقل ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ فیضان الہی اور فیضان نبوت نہ ہو۔ کیا آج بھی دنیا میں ایسی قومیں نہیں ہیں جو دیکھتی ہیں کہ یہ پتھر ہیں، انہی کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، اور پھر بھی اس کے سامنے سر جھکاتی ہیں؟ عقل ان کے پاس بھی ہے، مگر تنہا عقل رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ نبوت کا فیضان نہ ہو اور قومیں دامان نبوت کو نہ تھامیں، اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہوتی۔ لوگ خلاؤں میں پرواز کر رہے ہیں، سائنسی ایجادات میں آگے بڑھ رہے ہیں، مگر پتھروں کو پوجتے بھی ہیں، اور عجیب بات ہے اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہیں۔ چائنا سے لکڑی کے معبود منگواتے ہیں
اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یعنی عقل کی دیوانگی کا یہ عالم ہے، اس لیے کہ عقل ہوتی ہے مگر عقل چھین لی جاتی ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. حضرات، اس حقیقت کو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس طور پر کہ کفار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کائنات کا خالق اللہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تیار نہیں ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو جواب دیں گے کہ غالب اور علم والا اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے. اس کے باوجود کہ اس سچائی کو مانتے ہیں مگر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور بہت سے خداؤں کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستہ بنایا تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے ایک خالص انداز کے مطابق بارش نازل فرمائی، پھر اس نے مردہ شہروں کو زندہ فرما دیا، زمینوں کو. اس طرح تم کو بھی قبروں سے نکالا جائے گا، مٹی ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، مگر سبزے کی طرح اگو گے، اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. آیت نمبر 2 سے 11 تک فرمایا گیا ہے. حضرات، اس کے بعد ایک ایسی سچائی کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس پہ مدار ہے کامیابیوں کی. آپ انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب بڑے بے سر و سامانی کے عالم میں آئے. جناب نوح کو دیکھیے، اور بھی دوسرے پیغمبروں کو دیکھیے، خود جناب ابراہیم کو دیکھیے، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھیے. یہ دولت لے کے نہیں آیا، سرمایہ لے کے نہیں آیا، اقتدار کے ذریعے سے نہیں آئے. جناب موسیٰ کو حکم دیا جاتا ہے جاؤ فرعون کو حق کی دعوت دو، باغی ہو گیا ہے. فرعون جو اپنے کو انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ، جو بے پناہ طاقتور تھا، جس نے انسانوں کی لاشوں کے اوپر اپنے اقتدار کی عمارت تعمیر کی تھی، جو قتل کرواتا تھا بچوں کو تاکہ وہ اس کو چیلنج نہ کر سکیں، جس نے صدیوں تک انسانوں پہ مظالم ڈھائے تھے، اس فرعون کے مقابلے میں جس کے دل میں رحم و کرم کا کوئی جذبہ نہیں تھا، جناب موسیٰ کو جناب ہارون کو تنہا بھیجا جاتا ہے، جاؤ اسے دعوت دو دین کی. اللہ چاہتا تو انہیں فوج بھی عطا فرماتا، قوت بھی عطا فرماتا، سلطنت بھی دیتا، دولت بھی دیتا، اور فرعون سے زیادہ طاقتور بناتا. وہ قادر مطلق ہے، اور پھر کہتا جاؤ فرعون کو دعوت دو. لیکن تنہا، بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے، بغیر مادی ذرائع کے، اچانک حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون کو دین کی دعوت دو. اور پھر اللہ کا پیغمبر دین کی دعوت کے لیے پہنچ جاتا ہے اس خوف کے بغیر کہ ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا. وہ دین کی دعوت دیتے ہیں. اسی طرح سے دوسرے انبیاء کرام کا معاملہ بھی ہے. ایسا کیوں کیا اللہ نے کہ وہ جو منتخب تھے، جو مصطفیٰ تھے، جو برگزیدہ تھے، جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے چنا تھا، جو اس زمین پہ اللہ کے وائسرائے تھے، اللہ کے خلیفہ تھے، انہیں بغیر مادی طاقت اور اسباب کے بھیجا گیا، بغیر فوج اور قوت کے بھیجا گیا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جناب موسیٰ بھی اگر بادشاہ ہوتے اور فرعون بھی بادشاہ ہوتا، اور جب جنگ ہوتی، کشمکش حق و باطل ہوتی، تو دنیا یہ سمجھتی کہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی، ایک کامیاب ہو گیا، ایک ناکام ہو گیا. لیکن جب انبیاء کرام بادشاہ بن کے نہیں گئے، اسباب اور وسائل کے ساتھ نہیں گئے، اور جب انہیں غلبہ حاصل ہوا، فرعون اور نمرود ختم کیے گئے، تو دنیا نے یہ سمجھا کہ اسباب کی کامیابی نہیں ہے، یہ حق کی کامیابی ہے اور صداقت کی کامیابی ہے. اور دنیا کو یہ یقین بھی دلایا گیا کہ تمہارے پاس اسباب ہو یا نہ ہو، وسائل ہو یا نہ ہو، حکومت ہو یا نہ ہو، فوج ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، اگر تمہارے ساتھ حق ہے، تم حق پر قائم ہو، تو غالب تم ہی رہو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی حالت میں نمرود کے مقابلے میں بھیجا گیا، اور پھر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. خود آقائے دو جہاں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ انہیں نبی کیوں بنایا گیا،
اگر نبوت دینی ہی تھی تو یہ جو دو بڑے شہر ہیں ان میں ان بڑے شہروں میں کسی عظیم انسان کو دیا جاتا، یعنی جو طاقتور ہوتا، دولت مند ہوتا، ابو جہل وغیرہ کی طرح سے، ان کو نبوت دی جاتی۔ یہ غریب ہیں، ان کے ساتھ وسائل نہیں ہیں مادی، ان کو یہ دولت کیوں دی گئی نبوت کی؟ وہ سمجھتے تھے شاید نبوت بھی کوئی دنیاوی اقتدار ہے، کوئی ایسی کرسی ہے جہاں بیٹھ کر کے انسانوں پہ حکومت کرے گا۔ نبوت کے مزاج سے آشنا نہیں تھے۔ پیغمبر اعظم سے بار بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس پہاڑ کو سونا بن کے دکھا دیجیے، اللہ آپ کو ایسے باغات سے نوازے کہ جن میں ہر طرح کے پھل موجود ہوں۔ اس طرح کے مطالبات وہ کرتے رہے۔ وہ سمجھتے رہے کہ نبوت ایک دنیاوی اقتدار کا نام ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حق ان باتوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ پیغمبر ہوں یا پیغمبر کے ماننے والے، یہ لوگ اسباب پر نہیں خالق اسباب پر، اور وسائل پر نہیں خالق وسائل بھروسہ کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں، اللہ پہ ایمان لانے والوں، اگر تم بے بس ہو تو تم بے بس نہیں، اگر تمہارے پاس حق ہے۔ ہاں، بے بسی اس وقت تمہارے لیے موت بن جائے گی جب تم حق سے انحراف کرو گے اور باطل کے سامنے سر جھکاؤ گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ مجازن کہا گیا ہے، آزر چچا تھا۔ پیغمبر اعظم کے نسب پاک میں حضور سے لے کر جناب آدم تک کوئی بھی مشرک یا بت پرست نہیں تھا۔ اور اپنی قوم سے میں بیزار ہوں، ان معبودان باطل سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ میں عبادت کرنے والا ہوں اس خدا کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ آپ نے بتایا کہ کلمہ توحید کو ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو تاکید کی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے ان کی اولاد کو، ان کے آبا و اجداد کو جو بعد میں آنے والے ہیں، دنیاوی مال و متاع سے نوازا، فیض یاب کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور حق کو واضح طور پہ بیان فرمانے والے پیغمبر اعظم آئے۔ مگر چونکہ وہ دنیا مبتلا ہو چکے تھے اور دین ابراہیمی سے بہت دور ہو گئے تھے، اللہ کا تصور تھا ان کے عقیدے میں، لیکن اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت اور توحید کی قدر ان کے ذہن میں نہیں رہ گئی تھی، اس لیے انہوں نے سرور کائنات کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن دو بڑے شہروں مکہ اور طائف میں کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ ملاحظہ فرمائیے آیت 26 سے 31 تک۔ اس کے بعد ایک مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذکر الہی سے انحراف کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو شخص ذکر الہی سے اندھا بن جاتا ہے، قرآن پاک نے کتنے ہی مقام پر حقائق ناآشنا نگاہوں کو، نہ دیکھنے والی نگاہوں کو اندھا ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ جو سچائی جن کو نظر نہ آئے، جو حقیقت کو نہ دیکھیں، تو جو شخص ذکر الہی سے اندھا بن جاتا ہے جان بوجھ کر، تو ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کا رفیق بن کر رہتا ہے، اور شیاطین ایسے لوگوں کو رائے حق سے روکتے رہتے ہیں جبکہ ان کے دل اندھے ہوتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ بے شک جب وہ اندھے آدمی یا اندھے لوگ یا اندھا فرد ہمارے پاس آئے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہ شیطان سے کہے گا، اے کاش ہمارے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ تو وہ کیا ہی برا ساتھی تھا۔ یاد رکھیے، جو لوگ مسلسل جان بوجھ کے گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں تو یہ ان کے لیے سزا ہے کہ ان کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ ان کا دوست بن جاتا ہے اور انہیں مزید گناہوں میں، تاریکیوں میں ڈھکیلتا رہتا ہے۔ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، حقائق کا ادراک نہیں کرتے وہ، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور جب وہاں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں خدائے قہار و جبار کے جلال اور جبروت کو دیکھ کر، تو وہ کہتے ہیں کاش ہمارے اور شیطان درمیان بعد المشرقین ہوتا۔ لیکن اب یہ کہنا ان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ حضرات، قیامت میں ایک اور منظر بڑا عجیب ہوگا۔ دنیا کے گہرے دوست وہاں دشمن بن جائیں گے۔ کوئی بھی دوستی جو صرف دنیا کی بنیاد پر ہوگی وہاں کامیاب نہیں ہوگی۔ ان کا یہ عالم ہوگا کہ وہاں وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے اور ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم نے غلط راستے ہمیں ڈالا تھا۔ وہاں دوستی کام نہیں ہوگی، بلکہ وہ کھلے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے
مگر وہ لوگ جو ایمان کی بنیاد پہ دنیا میں تعلق رکھتے ہیں ان کی دوستی وہاں بھی سلامت رہے گی اور جنت میں بھی وہ دوست بن کر کے رہیں گے. یہ دوستی دائمی ہوگی، کبھی نہ بڑھنے والی ہوگی، کبھی نہ فنا ہونے والی ہوگی. حضرات، تعلقات کی دنیا میں لوگ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ مریں گے اور تمہارے ساتھ جئیں گے، تمہارے بغیر ہمارا جینا ناممکن ہے. مگر اگر وہ دنیا دار ہیں تو یہ مرنا جینا ایک ساتھ اسی دنیا تک ہے. قیامت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے. باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا. ماں پہچاننے سے انکار کر دے گی بیٹے کو، جب بیٹا کہہ رہا تھوڑی نیکی ہمیں دے دو. یہ دردناک کیفیت وہاں ہوگی اور دوست تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. لیکن اہل ایمان کی دوستی سلامت ہی نہیں رہے گی، بلکہ جنت میں دائمی دوستی ہوگی جو ہمیشہ وہاں رہے گی. بیویاں اور شوہر اگر دونوں دیندار ہیں تو یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا مگر وہاں جمع کر دیا جائے گا. ملاحظہ فرمائیں، قرآن کہتا ہے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار وہ دشمن نہیں ہوں گے. ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم کو کوئی خوف ہے اور نہ غم، اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ہم پر ایمان لانے والے مسلمان تھے. ان سے کہا جائے گا جنت میں تم اور تمہاری بیویاں داخل ہو جاؤ خوشی اور مسرت کے ساتھ. ان پر گردش کر رہے ہوں گے سونے کی تھالیاں اور جام زرنی، اور وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو ان کا نفس خواہش کرے گا، اور آنکھیں لذت یاب ہوں گی. دنیا میں انہوں نے آنکھوں کو برائیوں سے بچایا، وہاں آنکھوں کو لذتوں سے نوازا جائے گا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اور یہ تمہارے اعمال حسنہ کا نتیجہ ہے. تمہارے لیے وہاں بہت کثرت سے پھل ہوں گے جسے تم آسودگی کے ساتھ کھاؤ گے. اللہ ہم سب کو اس جنت سے نوازے، اور ہم اور ہمارے اہل خانہ، ہماری ازواج، بیویاں ہمارے ساتھ وہاں موجود ہوں، اور دنیا کا یہ تعلق جو ٹوٹتا ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوگا اور پھر ہم کو جمع کر دیا جائے گا. آئیے ہم کوشش کریں قرآن کا مرد مومن بنیں، اور جب قرآن کا مرد مومن بن جائے گا تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی. اللہ ہم پہ اپنا فضل فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کرتے رہیں.